اردو کے مشہور شاعر جناب ڈاکٹر راحت اندوری کا 11 اگست 2020 کو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے ان کا ٹیسٹ صبح میں مارننگ میں 11 اگست کو مارننگ میں کووڈ پازیٹیو آیا تھا۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا بھی تھا کہ ہمارا وہ کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ اس کے بعد سبھی لوگ انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم اس جنگ سے جیت جائیں گے، اور ان کے جو پرم متر ہیں کمار وشواس نے بھی یہ چیز کو کہا تھا کہ کورونا تم نے بہت غلط آدمی سے پنگا لے لیا ہے، اور بالکل ٹھیک بھی ہو جاتے، لیکن شام ہوتے ہوتے کارڈیک اریسٹ میسو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا دیہانت ہو گیا۔ وہ ہمارے بیچ نہیں رہے گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت سارے کمار وشواس نے ان کو لے کر بہت سارے ٹویٹ کیے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اردو ادب کا، اردو لٹریچر کا وہ چمکتا ہوا ستارہ جو راحت قریشی کے بچپن کے نام سے لے کر راحت اندوری، جو اندور جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، رفعت اللہ قریشی ان کے فادر کا نام تھا، جو کہ کپڑے کے مل میں کام کیا کرتے تھے، اور مقبول النساء بیگم ان کی امی تھیں، اور یہ اپنے بھائی بہن میں یہ چوتھے نمبر پر وہ تھے۔ شروع میں ان کی اسکولنگ نوتن اسکول اندور میں تھا، وہاں پر ہوئی۔ اس کے بعد برکت اللہ یونیورسٹی سے وہ ایم اے اور پی ایچ ڈی انہوں نے کیا۔ دیوی اہلیہ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر بھی رہے۔ بہت عظیم شخصیت، اگر آپ دیکھیں گے ان کا شعر کہنے کا جو انداز ہے۔ آخری مشاعرہ جب وہ کھرگون میں جو پڑھ رہے تھے، آخری مشاعرہ ان کا 17 فروری 2020 کو وہ آخری مشاعرہ تھا، جو کھرگون میں آخری لوگوں کے سامنے یہ کیا تھا، مشاعرہ پڑھا تھا۔ اور بہت سنگھرش کے بچپن کے زندگی سے، شروع میں وہ سائن بورڈ وغیرہ کا پرنٹنگ کا کام کیا کرتے تھے، لیکن اپنی ایک جد و جہد سے اردو ادب میں ایک ایسا مقام انہوں نے بنایا جو رہتی دنیا تک ان کے خاص اسٹائل، منفرد انداز کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ ان کے بیٹے جو ہیں ستلج نے ان کا 2-4 شعر کیا ہے، پوسٹ کیا ہے، جو کہا ہے کہ ان کے فادر نے لکھا تھا اور وہ رہ گیا تھا، باقی رہ گیا تھا۔ وہ شعر اس طرح سے انہوں نے لکھا تھا آخر وقت، بالکل ہاسپٹل میں جب وہ ایڈمٹ تھے، وہ آخر وقت میں لکھا تھا وہ شعر: نئے سفر کا جو اعلان بھی نہیں ہوتا۔ بالکل نیا شعر ہے ان کا، جو ابھی منظر عام پر بھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا: نئے سفر کا جو اعلان بھی نہیں ہوتا، تو زندہ رہنے کا ارمان بھی نہیں ہوتا، تو زندہ رہنے کا ارمان بھی نہیں ہوتا۔ تمام پھول وہی لوگ توڑ لیتے ہیں، تمام پھول وہی لوگ توڑ لیتے ہیں، جن کے کمروں میں گلدان بھی نہیں ہوتا، جن کے کمروں میں گلدان بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب شعر بالکل تازہ شعر ہے، جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد انہوں نے لکھا تھا، اور ان کے صاحبزادے جو ستلج ہیں، انہوں نے اس شعر کو میڈیا کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ خاموشی اوڑھ کے سوئی ہے مسجدیں ساری، خاموشی اوڑھ کے سوئی ہے مسجدیں ساری، کسی کے موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا، کسی کے موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا۔ راحت اندوری اپنے آپ میں ایک بہت خوددار شاعر تھے، اور ان کی خودداری ان کے شعر و شاعری میں اس قدر جھلکتی ہے کہ جو آخر کا جو شعر ہے، انہوں نے کہا بھی ہے: وبا نے کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا۔ مطلب کورونا کی طرف ان کا اشارہ تھا، کورونا جب پازیٹیو ہوا تھا اس طرف اشارہ تھا ان کا۔ وبا نے کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا، تو ہم پر موت کا احسان بھی نہیں ہوتا، تو ہم پر موت کا احسان بھی نہیں ہوتا۔ سوچیں کتنا عمدہ شعر، کتنی زبردست خودداری ان کے ہر شعر میں رچی بسی ہوئی ہے۔ خاص کر کے انہوں نے جس طرح سے اپنی شاعری کی 40 اور 50 سال تک وہ مشاعروں کی جان رہے، اردو لٹریچر کے وہ جان رہے۔ ان کی شاعری میں ایک الگ انداز، ایک الگ لب و لہجہ ملتا تھا، جو شاید ہی کسی کے شعر میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب میں مروں میری الگ پہچان لکھ دینا، جب میں مروں میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا،
لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ بالکل ایک عجیب ان کا انداز تھا، کہنے کا انداز، وہ جوشیلا انداز ان کا تھا، جس میں وہ شاعر یا شاعر، تمام شاعر پر تو سبقت ان کی تھی ہی۔ اور واقعی میں ان کا جو شعر کہنے کا انداز تھا، لوگوں میں ایک گوز بم، جب ان کا شعر آدمی سنتا تھا تو واقعی میں ایسا لگتا تھا کہ کسی ایک اس طرح کا آدمی کا شعر ہو رہا ہے جو اس کو ہر منٹ اس کو ریجوینیٹ اس کو کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک شعر وہ کہا تھا، موت سے ریلیٹڈ ہی کہا تھا، دو گز ہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے، دو گز ہی صحیح میری ملکیت تو ہے، یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا، اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا۔ انہوں نے واقعی میں جتنی بھی ان کے اٹھا کر آپ ہر کچھ کو، ہر شعر کو دیکھیں گے، وہ آپ کو بالکل ایک عجیب سا اس میں ہندوستان کو لے کر چیز ملے گا، اتنی محبت ان کو ملے گی۔ کچھ اور شعر ہم آپ لوگوں کے بیچ میں شیئر کریں گے انہی کا۔ ہمیں پہچانتے ہو، کہتے ہیں وہ شعر میں اپنے، ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں، مگر کچھ لوگ جانے ہمیں کیوں مہمان کہتے ہیں۔ سوچیں کتنا اچھے ڈھنگ سے انہوں نے کیا شاندار اشارہ دیا ہے، اور بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے۔ کچھ اور شعر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جو ان کی شخصیت کو بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ میں اپنے پھول لے کر کس علاقے میں نکل آیا، میں اپنے پھول لے کر کس علاقے میں نکل آیا، یہاں کے لوگ تو ترکش کو بھی گلدان کہتے ہیں، یہاں کے لوگ تو ترکش کو بھی گلدان کہتے ہیں۔ موجودہ حالات پر اگر آپ ان کی شاعری کو دیکھیں گے، ڈاکٹر راحت اندوری کی شاعری کو دیکھیں گے تو کچھ یوں لکھتے ہیں، جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں، جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں، جو بے ایمان ہیں وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں، جو بے ایمان ہیں وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں۔ سوچیں کتنا زبردست وہ شعر ہے، یہ 2 لائن کا شعر ہے لیکن کتنی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک اور شعر ہم آپ کے سامنے ان کی، یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاسٹ مشاعرے کی ہے جو کھرگون میں انہوں نے 20 فروری کو، یہ لاسٹ یہ مشاعرہ تھا۔ اس کے بعد تو پھر چونکہ لاک ڈاؤن وغیرہ کا چکر ہو گیا، پھر وہ لگاتار گھر میں رہنے لگے، اس کے بعد پھر یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک اور شعر ہے، جو دنیا کو سنائی دے، جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی۔ یہ بہت بڑا شعر ہے، یہ جو شعر ہے اس میں اتنی گہرائی ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں، اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ یہ جو آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر راحت اندوری کا یہ ہے ٹویٹ ہے جو انہوں نے اپنے کووڈ پازیٹیو ہونے کے بعد ہاسپٹل سے، اروندو ہاسپٹل سے کیا تھا، اور لوگوں سے کہا تھا کہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اونچا سے اونچا مقام عطا کرے، ان کے سارے گناہوں کو معاف کرے، ان کے سارے رشتہ دار کو صبر جمیل عطا کرے۔ تھینکس فار بینگ وتھ می۔